ہمارا نام مسلم رکھا ہے اور تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، اللہ نے ہمارا نام انسان بھی رکھا ہے، وما خلقت الجن والانس الا یعبدون۔ اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ جن کو اور انس کو۔ مسعود الدین کو تو پیدا نہیں کیا، ارشد کو تو پیدا نہیں کیا، افضل کو تو پیدا نہیں کیا، یہ نام آپ نے کیوں رکھے؟ تو آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ تو ہماری ضرورت ہے، کیونکہ انسان تو بہت زیادہ ہے۔ اب انسانوں میں سے ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم ارشد ہیں، افضل ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ اسی طرح آج کے اس دور کے اندر اسلام کی طرف منسوب بہت سے لوگ ہیں، بہت سے فرقے ہیں، قبروں کو پوج رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں، گھوڑوں کے نیچے سے نکل رہے ہیں، ان کی خاک کو اپنے زخموں پہ لگا رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز دے رہے ہیں، مسلمان کہہ رہے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے بے بہا فرقے ہیں، طرح طرح کا اسلام ہے، قبر پرستی کا اسلام ہے، صوفیت کا اسلام ہے، شیعت کا اسلام ہے۔ تو میں کون سا مسلم ہوں؟ میری پہچان کیا ہے؟ میری پہچان یہ ہے کہ میں اہل الحدیث ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے والا ہوں۔ قرآن کو بھی مالک نے حدیث کہا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی حدیث ہیں۔ یاد کر لیجئے، سب سے پہلے اہل الحدیث اللہ کے ملائکہ ہیں، سب سے پہلے اہل الحدیث اللہ کے ملائکہ ہیں، سب سے بڑا اہل الرائے شیطان ہے۔ فرشتوں پہ وحی ہوئی سجدہ کرو آدم کو، فرشتوں نے کیا یا نہیں کیا؟ یہ اہل حدیث ہیں۔ اور شیطان اہل الرائے ہے، اس نے سوچا کہ میرا خیال یہ ہے، میری سوچ یہ ہے کہ میں اس سے افضل ہوں، تو ہم اہل الحدیث ہیں، قرآن اور حدیث دونوں کو ماننے والے۔ اہل الحدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، باقی سب فرقے ہیں سوائے اہل الحدیث کے۔ کیوں اہل الحدیث فرقہ کیوں نہیں؟ فرقہ اس کو کہتے ہیں جو اپنی اصل سے الگ ہو جائے، جو اپنی اصل سے الگ ہوا، یہ فرقہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے نے شادی کی، بیوی لے کے باپ کو چھوڑ دیا، الگ ہو گیا، یہ فرقہ ہے، اصل سے الگ ہو گیا۔ دوسرے نے کی، الگ ہو گیا، تیسرے نے کی، الگ ہو گیا، چوتھا باپ کے ساتھ رہا، یہ اصل ہے، یہ فرقہ نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کے آنے کے بعد کسی نے امام ابو حنیفہ کو پکڑا، کسی نے مالک اور شافعی اور احمد بن حنبل کو پکڑا، کسی نے 4 اور 12 کو پکڑا، کسی نے دیوبندیت کو پکڑا اور بریلویت کو پکڑا، الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے، یہ سب فرقہ ہے۔ ہم ان تمام فرقوں کے باوجود قرآن اور حدیث سے جڑے رہے، اللہ اور رسول سے جڑے رہے، لہذا ہم اہل الحدیث ہیں، اور اہل الحدیث کہلوانا ضروری ہے تاکہ پہچان ہو۔ یہ وہ مسلمان ہے جو شرک کرتا ہے، یہ وہ مسلمان ہے جو بدعت کرتا ہے، یہ وہ مسلمان ہے جو کلمہ پڑھ کے کفر کرتا ہے۔ ہم کون سے مسلمان ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اللہ کے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، محمد کریم کے فرمان سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اپنا تعارف ضرور کرواتے ہیں کہ لوگوں اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہم وہ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب اور دوسرے ہاتھ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ فکر غلط فکر ہے کہ اپنے آپ کو کچھ نہ کرواؤ، گول مول ہو کر بیچ میں پھرتے رہو، نہیں، ہم اپنی وضاحت کرتے ہیں، ہم وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت میں کسی اور کو شامل نہیں کرتے۔ یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا راستہ ہے۔ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ روحیں جمعرات اور جمعے کو گھروں میں آتی ہیں، کہاں تک درست ہیں؟ روحیں 2 طرح کی ہیں، ایک جنت میں ہے اور ایک علیین میں ہے اور ایک سجین میں ہے۔ جو جنت میں ہے وہ تمہارے گھر کی پکی ہوئی دال مسور کھانے آئے گی، اس کو تو جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں، وہ آئے گی نہیں۔ اور جو دوسری پارٹی ہے اس کو کوئی آنے دے گا؟ وہ جہنم سے چھلانگ ماریں گے باہر نکلنے کے لیے، اعیدوا فیہا، پھر گرز پڑیں گے اور پہنچ جائیں گے۔ یہ جو دروازہ بجتا ہے نا، کنڈی کٹکتی ہے اور پھر پوچھتے ہیں کون؟ روحیں آئی ہیں، کیا پکایا؟ کہتا حلوہ پکایا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا پکایا؟ دال مسور۔ پھیٹے منہ تیرا، روحوں کے لیے دال مسور رہ گئی تھی۔ یہ روحیں جو آتی ہیں یہ روحیں نہیں آتی، مولوی بھیس بدل کے پھرتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی کے کتاب کے اندر اشرف السوانے میں یہ قصہ ہے کہ ان کے دادا کہیں گئے اور مر گئے، مقابلہ ہوا، ڈاکوؤں نے مار دیا۔ رات کو ایک تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے دادا مٹھائی کا ٹوکرا لے کے دادی کے پاس پہنچ گئے اور کہا کسی کو نہ بتانا، روز آؤں گا۔ اس نے کہا نہیں بتاتی۔ صبح ہوئی تو اسے خیال آیا کہ لوگ بچے صبح مٹھائی کھائیں گے تو لوگ کہیں گے ان کے گھر میں تو بندہ نہیں ہے، مٹھائی کہاں سے آئی؟ اس نے بتا دیا بھائی تھانوی کا دادا آیا تھا۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں اس کے بعد پھر کبھی نہیں آیا، وہ شیطان آیا تھا، وہ تو گیا بیچارہ جہاں جانا تھا اس نے۔ تو یہ روحوں کا آنے کا کھانے پینے کا ڈھونگ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ سوال اصال ثواب کے متعلق اولاد والدین کے لیے کیا کرے؟ ولد صالح یدعو له، باپ کے لیے دعائیں کرے، اللہ نے مال دیا ہے اس کے لیے خرچ کیجئے۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں بلٹی سسٹم ہے،
درویشوں کو بلایا، قرآن پڑھ کے بلٹی کر دیا، گٹھلی پہ آیت کریمہ کا وظیفہ کر کے بلٹی کر دیا. اللہ کے ہاں بلٹی سسٹم نہیں چلتا، وگرنہ امیر لوگ جنت میں جاتے، غریب سارے مارے جاتے. امیر مرنے سے پہلے کسی مولوی کو 2-4 لاکھ اس کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیتا کہ میں جا رہا ہوں تو لگا رہنا، اور وہ پڑھ کے پیچھے پھونکتا رہتا. نہیں، جو آپ کر کے جاؤ گے وہ آپ کو ملے گا. ہاں، آپ کی نیک اولاد وہ آپ کے لیے دعا کرے گی، وہ آپ کو ملے گی. صدقہ جاریہ آپ کو ملے گا، جو علم پڑھا کر کے وہ آپ کو ملے گا. سوال یہ ہے کسی نے گھر پر یا انسان پر جادو کر دیا تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اگر کہیں جادو کے اثرات ہیں تو اپنے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھیے، ڈیلی پڑھیے. اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں یہ پڑھا جائے وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے. کیا تبلیغ والے دعوت کا کام کو لوگوں کو بلاتے ہیں ہم ان کی دعوت کے کام کو کریں، ان کے ساتھ شامل ہوں؟ کیونکہ تبلیغ والے صحیح نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں. تبلیغ والے دعوت کا کام کرتے ہیں، وہ دودھ تو بیچ رہے ہیں لیکن دودھ کے اندر پانی ملا کر بیچ رہے ہیں، بلکہ زہر ملا کر بیچ رہے ہیں. دودھ بیچنے سے انکاری نہیں ہے، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پیسے لگا رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں. جس کتاب کو لے کر وہ چل رہے ہیں، جس کتاب کو ہر حلقے میں پڑھا جاتا ہے، جس سے درس دیا جاتا ہے، وہ کتاب فضائل اعمال اور فضائل صدقات شرکیہ واقعات سے بھری پڑی ہے. فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 558 کتب خانہ فیضی لاہور کی چھپی ہوئی، اس میں ذکریہ صاحب تصوف کا یہ غلیظ ترین گندا عقیدہ لکھتے ہیں: اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے. یہ کفر کا عقیدہ ہے، یہ شرک کا عقیدہ ہے. اللہ عز و جل خالق ہے، مخلوق ہے، وہ رازق ہے، مرزوق ہے. اب اس کتاب کو لے کر وہ گھوم رہے ہیں، یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے. اس کتاب کے اندر جو چیز لوگوں کے کانوں میں ڈالی جا رہی ہے اس کے اندر کفریہ اور شرکیہ واقعات اور جھوٹے واقعات بے بہا ہیں. اس کتاب کو چھوڑ دیجئے، اس طریقہ کار کو چھوڑ دیجئے، اللہ کی توحید کی دعوت دیجئے. نماز کی دعوت بنیادی نہیں ہے، یاد کر لیجئے. اگر کوئی نماز کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے تو گمراہ ہے. اگر جہاد کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے گمراہ ہے. اگر وہ روزے کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے گمراہ ہے. جماعت جب بھی بنے گی وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت پر بنے گی. اگر توحید بنیاد ہے تو کامیاب ہے. اگر توحید بنیاد نہیں، کسی نے جہاد کے نام پہ لوگ اکٹھے کر لیے، کسی نے تبلیغ کے نام پہ لوگ اکٹھے کر لیے، کسی نے مسلمین کے نام پہ لوگوں اکٹھا کر لیا، تو یہ سب دعوتیں باطل ہیں. حقیقی سچی صحیح دعوت وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ دی جائے. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر ایک رکعت میں 3 یا 5 یا 7 بار قل ہو اللہ پڑھا جائے تو کیا جائز ہے؟ جائز ہے، کوئی حرج نہیں. ایک بھائی نے سوال کیا کہ قرض پیسہ لے کر کیا حج کر سکتے ہیں یا ماں باپ کو کرا سکتے ہیں؟ دیکھیں کہ حج اس وقت فرض ہوتا ہے جب آپ استطاعت والے ہیں. اگر طاقت نہیں ہے تو قرض لینا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ ضرور فرض ہے لیکن اس آدمی پر جو مالک نصاب ہو. اسلام نے، اللہ نے آپ کو مکلف نہیں قرار دیا کہ اب جاؤ کماؤ کہیں سے بھی زکوٰۃ نکالو، نہیں. جب ہوگا تو فرض ہے، نہیں ہے تو فرض نہیں ہے. تو اگر کوئی آدمی قرض ضروری نہیں ہے، اگر قرض لے کر کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا حج تو ہو جائے گا، چاہے ماں کا کروائے چاہے خود کرے، لیکن اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے، اس لیے اس کو یہ زحمت کرنے کی ضرورت بھی نہیں. کوئی جنابت کی حالت میں دعائیں اور قرآن کی آیتیں پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جنابت کی حالت، جی ہاں، جنابت کی حالت میں دعا وغیرہ کر سکتے ہیں، البتہ قرآن کی آیت، قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، منع ہے، اس سے بچنا چاہیے. کیا قربانی کا گوشت غیر قوم کو دے سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں. اگر آپ کا پڑوسی ہے تو غیر قوم کو کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اسی طرح نمبر 2، حج یا عمرہ کرنے کے بعد طواف وداع 7 ہی بار ہے یا اس سے کم یا زیادہ ہے؟ نہیں، 7 ہی چکر ہے. 7 سے نہ کم کریں نہ 7 سے زیادہ کریں. 7 سے کم کریں گے تو آپ کا طواف مکمل ہی نہیں ہوگا اور 7 سے زیادہ بھی جائز نہیں. کیا قرآن کی آیتیں اور مکہ مدینہ کی تصویریں گھروں میں لگا سکتے ہیں؟ مکہ مدینہ کی تصویروں کا جہاں تک تعلق ہے آدمی کوئی حرج نہیں، لگا سکتا ہے. لیکن جہاں تک قرآن کی آیتوں کا تعلق ہے، قرآن کی آیتیں اس لیے نہیں آئی تھیں کہ انہیں تغرے بنا کر گھروں میں لٹکائے جائے. یہ قرآن کی توہین ہے. قرآن کو پڑھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے، یہی ہمارے لیے ضروری ہے. لٹکانا یہ جائز نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا ہے؟ ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا محمد ابن عبداللہ ہے. شیخ صاحب، ایک بیوہ سے نکاح کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ برائے مہربانی تھوڑا بیان کیجئے. اور انشاءاللہ میں ایک بیوہ سے نکاح کرنے والا ہوں. اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کی اس کی فضیلت کا تو بہت لمبا معاملہ ہے، لیکن مختصراً یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں ایک ہی کنواری آئی تھیں، باقی ساری کی ساری یا تو شادی شدہ تھیں، بیوہ تھیں. یہ تھیں
تو اللہ کے نبی نے انہیں فوقیت دی، ان سے کیا، آپ بھی کریں، اللہ آپ کو توفیق دے اور اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔